علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان صاحب کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں۔ ایک خبر DGISI کے متعلق ہے، ایک خبر پرویز الہی کی گرفتاری، اور پھر ایک خبر نون لیگ کی تیاریاں، نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے نون لیگ تیاریاں کر رہی ہے۔ عمران خان کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے بھی کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں۔ پیٹرول کی قیمت رات جو ہے بڑھا دی گئی، اور ایسی بڑھائی گئی ہے اور اتنا اضافہ کیا گیا ہے کہ چیخیں نکل گئی ہیں، بلکہ اب تو چیخیں نکلنے کی سکت بھی لوگوں میں نہیں رہی۔ 26 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی ہے، اور 17 روپے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت۔ پیٹرول اس وقت 331 روپے 38 پیسے پر چلا گیا ہوا ہے۔ مطلب لوگوں نے کانوں کو ہاتھ لگا دیے ہیں، دھوئیں نکل گئے ہیں لوگوں کو۔ اب گاڑیوں کے انجنوں سے دھوئیں نہیں نکلیں گے، لوگوں کے کانوں سے دھوئیں نکلیں گے، کیونکہ جس نہج پر مہنگائی کو لے کر جایا گیا۔ تو پہلے جو معاملہ ہے وہ ہے ندیم انجم صاحب DGISI، ان کے متعلق بڑے عرصے سے کیا سارائیاں کی جا رہی تھیں۔ کچھ لوگ خبریں دے رہے تھے، کچھ لوگ ٹویٹر پر جو ہے وہ انفارمیشن شیئر کر رہے تھے، کچھ لوگ افواہ پھیلا رہے تھے، طرح طرح کی افواہیں۔ کوئی کہہ رہے تھے کہ جی ریٹائر ہو رہے ہیں، کوئی کہہ رہے تھے کہ نہیں جی ایکسٹینشن مل رہی ہے۔ لیکن اب ریٹائرمنٹ اور ایکسٹینشن کے بیچ کا کوئی فارمولہ سامنے آیا ہے۔ 2-3 دن پہلے بھی اسی طرح کی خبر آئی تھی، اور اچھے بھلے جو صحافی ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹرز پر یہ خبر دی تھی، اور کچھ خبریں جو چلیں وہ پھر ہٹوا بھی دی گئیں، ہٹا بھی دی گئی تھی۔ اب 2 خبریں آج، ایک جنرل ندیم انجم کے متعلق خبر آئی ہے، اور دوسری خبر ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں، تاحیات قائد ہیں نواز شریف صاحب، ان کی واپسی اور ان کے استقبال کی تیاریاں تیز ہو گئی ہیں، شروع کر دی گئی ہیں تیاریاں۔ اب ان دونوں کا آپس میں ویسے تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے، نظر آ رہی ہے ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس پر جنرل ندیم انجم صاحب کی، جو میں گزارش کر رہا تھا کئی دنوں سے کیا سارائیاں چل رہی تھی۔ اب جنرل ندیم انجم صاحب جو ہے ان کا تقرر جب ہوا تھا 6 اکتوبر کو، DGISPR نے ایک پریس ریلیز جاری کیا تھا ٹویٹر پر، اور بتایا گیا تھا کہ فیض حمید کا تبادلہ کر لیا گیا، جنرل ندیم انجم صاحب کو ان کی جگہ DGISI لگا دیا گیا۔ عمران خان صاحب بڑھ گئے تھے، پھر وہ جوتیاں گھس گئی تھیں فواد چودھری کی، اسد عمر کی، پرویز خٹک کی، وزیر اعظم ہاؤس سے GHQ چکر لگاتے ہوئے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بضد تھے کہ DGISI ندیم انجم بنیں گے، اور فیض حمید صاحب جو ہیں ان کو پشاور کی کور دی ہے، کیونکہ ان کو اگر آرمی چیف بننا ہے تو ان کے لیے کور ہیڈ کرنا ان کو ضروری تھا ان کے لیے۔ عمران خان صاحب بضد تھے کہ نہیں جی میں تے سردیاں کٹھا دے نال، سردیاں جو آنے والی سردیاں ہیں وہ میں نے ان کے ساتھ گزارنی ہے، اور اس کے کئی بہانے تھے عمران خان صاحب کے پاس۔ ایک بہانہ یہ تھا کہ جی میرے خلاف افغانستان میں امریکہ چلا گیا ہوا ہے، تو وہاں جو ہے مجھے ان کی مدد چاہیے ہوگی، اور ہمارا جو سب سے بڑا انٹیلیجنس کا جو چیف ہے وہ میں کیسے ایسے موقع پر جو ہے اس کو ہٹا سکتا ہوں، یہ غلطی ہوگی۔ پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل وجہ یہ نہیں تھی، اصل وجہ یہ تھی کہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی، میں چاہ رہا تھا کہ فیض حمید کے ذریعے تحریک عدم اعتماد کو میں ناکام بناؤں، پولیٹیکل انجینئرنگ کروں۔ تو بہرحال ایک بڑا متنازع معاملہ ہوا تھا، تو کافی دنوں کی جو ہے وہ کھینچا تانی کے بعد فائنلی فیصلہ یہ ہوا تھا کہ خان صاحب کو، ظاہر ہے عمران خان صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، مطلب اگر آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرا یہ والا جنرل مجھے چاہیے پشاور میں، اور میرا یہ والا جنرل جو ہے وہ DGISI رہے گا، حالانکہ وزیر اعظم کا اختیار ہوتا ہے DGISI لگانا، وہ سویلین سائٹ سے بھی لگا سکتے ہیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے سویلین سائٹ سے ISI کا ایک بار، یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بار ہوا ایسا۔ تو بہرحال بڑا متنازع بن گیا معاملہ۔ تو فائنل یہ ہوا کہ جی 20 نومبر 2021 کی تاریخ آ گئی کہ جناب 20 نومبر کو چارج چھوڑیں گے فیض حمید صاحب، اور DGISI کا عہدہ سنبھالیں گے جنرل ندیم انجم صاحب۔ اب ندیم انجم صاحب کی ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا، تو ریٹائرمنٹ سے بہت عرصہ پہلے یہ چیزیں خبروں میں آ گئی کہ جی ندیم انجم صاحب کو ایکسٹینشن مل رہی ہے، وہ لینا چاہ رہے ہیں یا ان کو دی جا رہی ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ جی کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں کہ جی جو اگلا سیٹ اپ آنے والا ہے ان کی خواہش ہے، یعنی نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ یہ کنٹینیو کریں ندیم انجم صاحب۔ ظاہر ہے
یہ لوگ جو جس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ کوئی اس طرح 100% باتیں ٹھیک نہیں ہوتی، تو اس طرح کی باتیں چلتی رہی. تو بہرحال اب خبر ادھر ادھر سے چلتی رہی. اب عمر چیمہ صاحب نے جیو نیوز پر یہ خبر دی ہے. باقی خبریں تو سینہ گزٹ تھیں نا، لیکن اب عمر چیمہ کریڈیبل جرنلسٹ ہیں. انہوں نے ایک سرکاری سورس کے ذریعے یہ دعویٰ کیا اپنی خبر میں کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی مدت ملازمت میں توسیع کی گئی ہے، اور جس کے بعد یہ کہہ سا رہے ہیں، دم توڑ گئی ہیں کہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، یا ان کو جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے ٹل فردر آرڈر ڈی جی آئی ایس آئی رہنے کا آرڈر کیا گیا وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال اب یہ کنٹینیو کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو عمران خان صاحب نے اپنا پورا زور لگایا تھا ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم کا تقرر رکوانے، اور اس کے بعد جب عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہے تھے تو پھر ان کو بدنام کرنے، ان کا نام لے کے اشارے کنائیوں میں، پھر ڈی جی سی فیصل نصیر صاحب ان کا نام لے کر. اور پھر جب ارشد شریف کا قتل ہو گیا تو براہ راست الزام عمران خان صاحب نے آئی ایس آئی اور آئی ایس آئی کے سربراہ کی طرف اشارے کر کے لگانا شروع کر دیے. فوج کے اوپر الزام لگایا کہ جی انہوں نے کیا ہے. تو اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے. پہلی بار ڈی جی آئی ایس آئی پاکستان کی تاریخ میں، کوئی بھی ڈی جی آئی ایس آئی پہلی بار ہوا تھا کہ کسی ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس کی تھی. حالانکہ اس سے پہلے ندیم انجم صاحب کی جو شہرت تھی اور وہ نظر بھی آیا ان کے عمل سے، وہ یہ تھی کہ کیونکہ میں انٹیلیجنس چیف ہوں لہٰذا میری تصویر کہیں نہیں نظر آنی چاہیے. اس سے پہلے فیض حمید صاحب جاتے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ مسکراتے ہوئے چل رہے، تصویریں آرمی چیف کے ساتھ تصویریں، کبھی کسی کے ساتھ تصویریں، کبھی کسی کے ساتھ تصویریں، وہ چلواتے تھے اپنی تصویریں. ان کو شوق بھی بڑا تھا. انہوں نے ایک پراپر ایک آرڈر جاری کر دیا تھا کہ جی میری تصویر کسی آفیشیل میٹنگ سے بھی، یہاں تک کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں بھی اگر وہ بیٹھے تھے تو وہ حصہ تصویر کا جاری نہیں کیا گیا جس میں یہ تھے. پھر کچھ تصویریں کراپ کر کے ان کو ہٹایا گیا وہاں سے. انہوں نے کہا کہ جی نہیں میری تصویر نہیں آنی چاہیے. لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے اتنا ایک مجبور کر دیا تھا الزامات لگا کر کہ ان کو ٹی وی پر آ کر پریس کانفرنس کرنی پڑی. تو یہ اب کنٹینیو کریں گے بطور ڈی جی آئی ایس آئی. دوسری طرف نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں. سوالات تھے نواز شریف کے آنے کے متعلق، اور سوال کرنے والوں کے پاس سوال کا دلیل بھی تھا کہ نواز شریف صاحب آئیں گے بھی، یہ ہمیں تاریخ دے دی گئی ہے کیونکہ 21 اکتوبر آیا کھڑا ہے. آج ہم 16 ستمبر میں بات کر رہے ہیں. 1 مہینہ 5 دن، تو 1 مہینہ 5 دن تو وہ تیاری نظر نہیں آ رہی کہ کتنی بڑی تیاری ہوگی، کتنا ایک بڑا استقبال ہوگا. یہ سوال تھے. تو آج مریم نواز صاحبہ کی کچھ ویڈیوز جاری ہوئی ہیں اسلام آباد سے کہ انہوں نے اسلام آباد میں کشمیر اور اسلام آباد اور دیگر علاقوں کی تنظیموں کے ساتھ نواز شریف کی واپسی کی تیاریوں کے لیے انہوں نے میٹنگیں شروع کر دی ہوئی ہیں. خبر یہ ہے، ہمارے دوست ہیں شکیل ملک صاحب، وہ ولاگ کر رہے ہیں ہمارے پاس، ان کی خبر ہے کہ مریم نواز صاحبہ لندن جائیں گی. نواز شریف صاحب لاہور ایئرپورٹ اتریں گے اور مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. نون لیگ کر سکتی ہے اگر نون لیگ کے لوگ ذرا تگڑے ہو کر، ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہوتے ہیں نا، مطلب نون لیگ جبر برداشت نہیں کر سکتی، حوصلہ ہار جاتی ہے، خاموش ہو جاتی ہے، چپ ہو جاتی ہے. لیکن یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ نون لیگ کی عوامی طاقت جو ہے یا عوامی سپورٹ جو ہے وہ بالکل ختم ہوگی. ایسا نہیں ہے. فرق پڑتا ہے، ظاہر ہے اگر آپ ایکٹیو نہیں ہوتے تو اس کا فرق پڑتا ہے. وہ کر سکتے ہیں نون لیگ والے مینار پاکستان پر جلسہ، اچھا جلسہ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے مینار پاکستان پر جلسے کے لیے لاہور میں ہی ان کے پاس اتنے لوگ ہیں کہ صرف لاہور کو نکالیں اگر محنت لگا کر تو لاہور میں اچھا جلسہ کر سکتے ہیں. باقی آس پاس سینٹر پنجاب پورا جی ٹی روڈ کی پارٹی کہلاتی ہے نا نون لیگ. بہرحال وہ کر سکتے ہیں. تو اب ایک خبر وہ آئی، ایک خبر یہ آئی کہ اب مسلم لیگ نون سنجیدہ ہو گئی ہے نواز شریف صاحب کی واپسی. اپنا افتخار چودھری تھے، عمرتا بندیال صاحب ریٹائر ہو گئے. کل حلف لیں گے جسٹس قاضی فائزہ صاحب. تو چیزیں ذرا اب نون لیگ کے حق میں، مجھ سے مطلب سوال جو لوگ کرتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب آئیں گے، تو میں ان کو میرے پاس ایک لاجک
ہوتی ہے نا انسان کے پاس، کب بعض اوقات لاجک حقائق کے سامنے ڈھیر ہو جاتی ہے، لیکن لاجک یہ کہتی ہے کہ فوج کی طرف سے ستائی خیرہ نواز شریف صاحب کو سپورٹ ہے مکمل، عدلیہ کی طرف سے وہ والی نواز شریف صاحب کو پریشانیاں نہیں ہوں گی جو بندیال اور ثاقب نثار کے ٹائم پر تھی، عدلیہ کی طرف سے نواز شریف صاحب کو آئینی اور قانونی ریلیف ملے گا اور کوئی نہیں روک سکتا وہاں پہ۔ تو حالات جتنے سوٹیبل نواز شریف صاحب کے لیے اس وقت ہیں، اس کے بعد نہیں ہو سکتے، حالات بدل سکتے ہیں نا۔ تو میاں صاحب کا نہ آنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، ہاں چند دن آ کر ایک آدھ دن اگر حفاظتی ضمانت نہیں ملتی اور اگر سزا معطل نہیں ہوتی تو ایک آدھ دن جیل جانا پڑے گا، یا جیل کے نام پر ہسپتال میں جا کر بستر پر پڑ جائیں گے، تو چند دن کے بعد معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو سوٹیبل کنڈیشنز ہیں نواز شریف صاحب کے لیے، سارا کچھ مطلب جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں، وہ سارا کا سارا نواز شریف کے آرڈرز پر ہو رہا ہے۔ نواز شریف اس وقت پاکستان کے ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ہیں، اس وقت ان کی مرضی سے سارا کچھ ہو رہا ہے، الیکشن ان کی مرضی سے ڈیلے ہو رہا ہے، تقرریاں تبادلے ان کی مرضی سے ہو رہے ہیں، اب پورا ایک نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ وہ اپنے آپ کو سمجھ بھی رہے ہیں، اگر پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی یا کوئی لوگ کہتے ہیں کہ انتخابات فوراً کروائے جائیں تو اس کا رد عمل نون لیگ کی طرف سے آتا ہے، کیونکہ وہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ بھائی ہم نے رکوایا ہوا ہے، وہ بجا سمجھتی ہے بھائی انتخابات نون لیگ نے رکوائے ہوئے ہیں۔ جو تنقید اگر حکومت پر، الیکشن کمیشن پر ہوتی ہے تو اس کا جواب نون لیگ والے دے رہے ہوتے ہیں، ہوتا ہے بعض اوقات بندہ ظاہر ہے وہ جس لیول پر وہ چلے گئے ہوئے ہیں، مطلب بہرحال جتنے جفیاں ڈال دی گئی ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، نیکسٹ لیول ہے یہ والا، نیکسٹ لیول۔ مارچ 2021 کو دیکھیں کہ کہہ رہے تھے کہ جی تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملائے بغیر تو کامیاب نہیں کی جا سکتی۔ اب ہاتھ ملانا تو کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایسا یارانہ ہو گیا ہے کہ ان کی وضاحتیں یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اتنے موافق حالات نواز شریف صاحب کو آگے نہیں ملیں گے جتنے اب ہیں۔ پرویز الہی صاحب بیچارے ہی ہوئے، اب تو جتنا ان کے ساتھ ہو چکا، 12ویں بار گرفتار ہوئے اور جیل سے جوڈیشل کمپلیکس حملے کا مقدمہ پرویز الہی پر درج ہو گیا۔ اب حیران ہوں کہ پرویز الہی تو اس وقت عمران خان صاحب کی سپورٹ ضرور کر رہے تھے، مگر اس طرح کے اقدامات میں عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں تھے۔ تو بہرحال اس میں ضمانت ہو گئی، ضمانت پر پرویز الہی کی رہائی کا عمل شروع ہوا تھا، اینٹی کرپشن پنجاب نے جا کر ہتھکڑی لگا دی کہ آج جناب یہ وہ طریقہ کار ہیں جو پرویز الہی صاحب اپنے مخالفین کے خلاف گجرات میں کرتے رہے ہیں، برابر بندہ باہر نہیں آنا چاہیے، وہ صورتحال بن رہی ہے پرویز الہی صاحب کے ساتھ۔ تو ظاہر ہے بھائی مالکوں کے مجرم ہیں تو مالک کہاں چھوڑتے ہیں کسی کو۔ اصل بات یہ ہے کہ مخالف کے ساتھ تو ہاتھ ملا لیا جاتا ہے، لیکن اندر کا بندہ اگر آنکھیں دکھائے پھر وہ پرویز الہی ہو یا عمران خان معافی نہیں ہے۔ پھر یہ بات میں نے اس دن کہی تھی جس دن پرویز الہی صاحب جو ہے وہ پی ڈی ایم کی آفر ٹھکرا کر وہ دعا شعا جو ہوئی تھی وہ سارے کو سارے پسے پش ڈال کر جا کر عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ پرویز الہی نے گھاٹے کا سودا کیا ہے، کیونکہ نظر آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے اوپر اس وقت ان کی بدبختی ہے۔ عمران خان صاحب جس کو ہاتھ لگائے گا وہ مٹی ہو جائے گا، ہیرے کو ہاتھ لگائے گا وہ مٹی ہو جائے گا، یہ میرے الفاظ تھے۔ وہی ہوا ہے پرویز الہی صاحب کے ساتھ۔ گرفتار کر لیا گیا ہے، ایک دن کا راہداری ریمانڈ بھی لے لیا گیا ہے، اب اینٹی کرپشن ہیڈ کوارٹر لاہور لایا جائے گا پرویز الہی صاحب کو۔ باقی ان کے ساتھ کیا ہوگا سب کو پتہ ہے۔ عمران خان صاحب رہا نہیں ہو گئے، پرویز الہی صاحب رہا نہیں ہو رہے، چیف جسٹس ریٹائر ہو گئے، رہائی نہیں دلوا سکے اپنے پیاروں کو۔ حکومت دے دی تھی 63 کی تشریح کر کے، رہائی نہیں دلوا سکے۔ اچھا جب آخری جو چیز ہے وہ پرویز الہی صاحب والا معاملہ تو میں ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اس سے زیادہ ہوگا، نظر آ رہا ہے کہیں زیادہ ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جسٹس قاضی فائصہ صاحب جب آئیں گے تو وہ ذرا اپنا جو آرڈرز ہوں گے عدالتوں کے ان پر عمل درآمد کروائیں گے، لیکن عمران خان صاحب جیل میں ہو یا جیل سے باہر کوئی
ان کے لیے حالات اب سازگار نہیں ہوں گے۔ باہر چلے جائیں، کوئی مکمکا کر لیں، کوئی ڈیل کر لیں، کوئی سعودی جا کر بیٹھ جائیں، وہاں جا کر ڈنڈ بیٹھک نکالیں، وہاں جا کر دیسی مرغے اور دیسی اپنا بکرے کھائیں۔ یہاں ہوں گے تو یہاں عمران خان صاحب ہر وقت خان صاحب کے لیے کوئی نہ کوئی پریشانی ہوگی، ہر وقت ہوگی، اور باہر کوئی بھیجنا نہیں چاہ رہا عمران خان صاحب، کوئی خود تو بڑی کوشش کر رہے تھے۔ تو بہرحال دوسرا پیٹرولیم کی قیمتیں، عمران خان صاحب کی حکومت نے جو معاہدے کیے تھے ان معاہدوں کے مطابق جا کر پیٹرول جو ہے 331 کا ہو گیا۔ اب خبر یہ ہے کہ اب ڈالر کی اونچ نیچ کے حساب سے پھر جو ہے اوگرا پیٹرولیم کی قیمتیں جو ہے وہ طے کرے گا ڈالر کی اونچ نیچ کے حساب سے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 331 روپے 38 پیسے کا ہو گیا پیٹرول۔ ریلوے کرایہ بڑھانے کے لیے تیاری کر رہا ہے، گڈس ٹرانسپورٹ والوں نے کرایہ بڑھا دیے ہیں، مسافر بسوں نے کرایہ بڑھا دیے ہوئے ہیں، آٹا، گھی، چینی، دالیں، ادویات، کپڑا، مطلب ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے۔ غریب کپڑا پہننے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کھانا کھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، بجلی کا بل غریب کیا دے گا، بچے کی فیس دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تباہی ہے، بہت بڑی تباہی ہے۔ تباہی کی وجہ بار بار ہم یہ یاد دلائیں گے کہ تباہی کی وجہ عمران خان صاحب کا پروجیکٹ، وہ تجربہ، وہ ناکام ہو گیا۔ ایک اور تجربہ کیا جا رہا ہے، اللہ کرے کہ تجربہ عمران خان صاحب کی طرح کا نہ ہو، کیونکہ جب تک سسٹم کو اس کے نیچرل فلو کے اوپر نہیں چھوڑا جائے گا، جب تک کوئی سسٹم نہیں بننے دیا جائے گا، تجربے جو ہیں وہ ملک کو تباہ کرتے رہیں گے۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔